نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. جن لوگوں نے شرک کو اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو. ان تتبعون الا الظن. تم جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ تو گمان کے سوا اور کچھ نہیں. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. اور تمہارا کام وہمی اندازے لگانے کے سوا
کچھ نہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو پہنچنے والی ہو، یعنی ثبوت تک پہنچنے والی ہو اور حق کو واضح کر دینے والی ہو اور دل میں گھر کرنے والی ہو، ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، کہہ دیجئے کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چڑھاوے کے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام اور دوسرے بہت سے چڑھاوے کے جانور حرام قرار دے رکھے ہیں، کسی کا مذکر حرام قرار دے رکھا ہے، کسی کا مؤنث حرام قرار دے رکھا ہے، کسی کے سواری حرام قرار دے رکھی ہے، ذرا ان گواہوں کو سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر یہ خود جھوٹی گواہی دینے لگے تو آپ ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانہ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کے اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم جب تک اپنی پختہ عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لوگو یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک کا۔ ان میں پہلی جو دو آیتیں ہیں ان میں مشرکین کی ایک بیہودہ دلیل کو رد کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ان کی اس دلیل کو مسترد کیا
गया है। वो कहा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सब कुछ कर सकता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के दी हुई ताकत और इख्तियार को हम इस्तेमाल करके बुतों को पूजते हैं। अल्लाह ताला के दी हुई ज़बान को और समझ को इस्तेमाल करके हम गैरुल्लाह के चढ़ावे को हराम करार देते हैं। तो सब कुछ अल्लाह ही की दी हुई ताकतों से तो कर रहे हैं। अल्लाह ने छूट दे रखी है, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और चूँकि अल्लाह ने हमें छूट दी हुई है, इख्तियार दिया हुआ है, तो ये दलील है इस बात की कि अल्लाह राज़ी भी, कि अगर अल्लाह नाराज़ होता है इन बातों से तो फिर वो हमें ये इख्तियार ही ना दे। लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अन करीब शिरक अपनाने वाले कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक न करते। अल्लाह ने चाहा है, इसीलिए तो हमने शिरक किया। उसने हमें ताकत दी और सलाहियत दी, तभी हमने शिरक किया। तो उसका ताकत और सलाहियत देना ये दलील है इस बात की कि वो राज़ी है। वला आबाउना, और ना ही हमारे बाप दादा शिरक कर सकते। वला हर्रमना मिन शै, और ना ही हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से हराम करार दे सकते। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो हम शिरक कर रहे हैं और इफ्तिरा कर रहे हैं, ये अल्लाह की दी हुई ताकत और सलाहियत के बल पर कर रहे हैं। अल्लाह ने ये सलाहियत दी है और ये ताकत दी है, इसका मतलब है कि अल्लाह राज़ी है। ये दलील बेहुदा है, इसलिए कि ये बात बयान हो चुकी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिलाशुबा इस बात पर कादिर है कि सबको तौहीद पर मजबूर कर दे। लेकिन फिर अल्लाह सबको मजबूर कर दे तौहीद पर, सबको मजबूर कर दे अपनी इताअत पर और सबको रोक दे शिर्क से और गुनाह से, तो फिर दुनिया में इम्तिहान क्या हुआ? इम्तिहान यही तो है कि बंदे के इख्तियार की अमानत सुपुर्द की गई है और अब उससे हिसाब लिया जाएगा कि उसने तौहीद को कितना निभाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी इताअत की। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इम्तिहान को यह समझते हैं रज़ामंदी की दलील है, हालांकि इम्तिहान रज़ामंदी की दलील नहीं है। अजीब बात है, अपनी अक़ल से ये बात निकालते हैं और अल्लाह के रसूल आकर उन्हें बतला रहे हैं कि इन बातों से अल्लाह राज़ी नहीं है, तो उनको झुठला देते हैं। अपनी अक़ल पर इतना भरोसा किया कि अल्लाह के रसूलों को झुठला रहे। उनकी अक़ल ये कहती थी कि अल्लाह राज़ी है हमारे शिर्क से, और रसूल आकर कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हारे शिर्क से राज़ी नहीं है, तो रसूलों को झुठलाते थे। कहते हैं लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना, अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क का इर्तिकाब करते, ना हमारे आबा व अजदाद शिर्क का इर्तिकाब करते। वला हर्रमना मिन शै, और ना ही हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से हराम करार देते। कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह झुटलाया था। इनको झुटलाया था? रसूलों को। हत्ता ज़ाक़ू बअसना, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अज़ाब का मज़ा चख लिया। अजीब बात यह है कि मुजरिम वैसे तकदीर का कितना ही मुनकिर हो, अपने गुनाह की तावील में तकदीर को पेश करने लग जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी से ही हम शिर्क कर रहे हैं, तो जब उन्हें सज़ा मिलती और अजाब का कोड़ा बरसता, तब भी उन्हें यही कहना चाहिए था कि अल्लाह की मर्जी से हमें अजाब दिया जा रहा है। उस वक्त ऐसा नहीं कहते थे, उस वक्त तो भाग दौड़ करते थे और अल्लाह के अजाब से बचने की कोशिश करते थे। वो नाकाम। भाई अगर अल्लाह का लिखा हुआ है सब कुछ, तो अजाब को भी झेल लो। तो भाई इसी तरह इनसे पहले के लोगों ने भी झुटलाया था। हत्ता ज़ाक़ू बअसना, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, कह दीजिए कि क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है
جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو، کوئی سند ہو، کوئی اتھارٹی لیٹر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دے رکھا ہو تمہیں کہ ہاں جس چیز کا میں نے اختیار دیا اس پر میں راضی بھی ہوں، اگر کچھ ایسا ہے تو نکال کر دکھاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم محض ایک گمان کی پیروی کر رہے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تمہارا کام وہمی اندازے لگانے کے سوا اور کچھ نہیں، اندازے لگاتے ہیں اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی طرف سے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ جس چیز کی چھوٹ دے دے تو اس سے اللہ راضی بھی ہے، حالانکہ چھوٹ دینا ہمیشہ رضامند ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹ کبھی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کو مہلت دے اور یہ اپنا فرما بردار ہونا یا نافرمان ہونا ظاہر کرے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے وہ دلیل ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، تمہاری تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو محض وہمی اندازے ہیں اور یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس حجت بالغہ ہے۔ وہ حجت بالغہ کیا ہے؟ وحی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ طریقہ جو پہلے نبی سے چلا آ رہا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان کے طور پر اختیار دے رکھا ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا، لیکن اس کو یہ منظور ہی نہیں ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک علمی لطیفہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تو انہوں نے اس آیت سے اپنی کتاب کا نام رکھا، فللہ الحجت البالغہ سے انہوں نے اپنی کتاب کا نام مقتبس کیا اور کتاب کا نام رکھا حجت اللہ البالغہ۔ اس سے دو آیتیں پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گزرا ہے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ تو حضرت مفتی سعید احمد پالم پوری صاحب رحمہ اللہ جو 2 دن پہلے ہی وفات پا گئے ہیں، انہوں نے جب حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھی تو اس کا نام رکھا رحمت اللہ الواسعہ۔ حجت اللہ البالغہ یہ بھی سورہ انعام کی آیت سے ہی نام لیا گیا، اور انہوں نے جو شرح کا نام رکھا وہ بھی سورہ انعام ہی سے اخذ کیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تم اگر کوئی علمی سند، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خط پیش نہیں کر سکتے تو ذرا اپنے وہ گواہ سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان چڑھاووں کو یا ان کی سواری کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، بالفرض اگر وہ اس جھوٹ پر گواہی دینے بھی لگیں تو آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہونا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ بہت اہم ہدایت ہے، وہ یہ کہ کافر اگر ہم سے کسی چیز کی خواہش کریں، ہم سے کسی نرمی کا یا کسی مداہنت کا مطالبہ کریں یا اس کی درخواست کریں تو ہمیں ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اور ویسے بھی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک بالکل ہی مرتد نہ ہو جاؤ۔ تو ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے طرز عمل میں نرمی پیدا کرنا اور ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے حق موقف میں باطل کی ملاوٹ کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ والذی رہ، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے بھی نہ چلنا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہم بربہم یعدلون، اور دوسروں کو خدائی میں پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بات ماننے کی اور خواہش پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 آیتوں میں
10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. یہ بتلایا کہ اللہ نے چڑھاوے کے جانوروں کو حرام قرار دیا، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے معبودان باطلہ کے چڑھاووں کو حرام قرار نہیں دیا کہ ان کو کھا نہیں سکتے اور ان پر سواری نہیں کر سکتے، یہ تو تم نے اپنی طرف سے قرار دیا ہے. لیکن میں بتلاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حقیقتاً کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور 10 چیزیں ذکر کی. سب سے پہلے تو شرک ہے کہ شرک کو حرام قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. وبالوالدین احسانا، اور دوسرا یہ کہ اس نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، تو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا یہ بھی حرام قرار دیا ہے. عرب میں بعض قبائل کے اندر یہ بھی ریت تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کو اس لیے مار ڈالتے تھے کہ اگر زندہ رہا تو اسے کھلائیں گے کہاں سے. فرمایا ایسا نہ کرو، اس سے خاندانی منصوبہ بندی کا حکم بھی معلوم ہو گیا. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں علماء کا اختلاف نہیں ہے. مثلا زچہ اور بچہ کی صحت کے پیش نظر مناسب وقفہ کرنا، 2 سال کا 3 سال کا، یہ علماء منع نہیں کرتے، بلکہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ زچہ بچہ کی صحت اچھی ہو اور وقفہ کر لیا جائے. اسی طرح بعض شرعی اعذار ہیں، ان شرعی اعذار کو اہل علم کے سامنے پیش کر کے ان سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، ان صورتوں میں بھی گنجائش ہے. لیکن ایک خاص ذہن بنا لینا اور یوں کہنا کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے اگر آبادی اتنی بڑھ گئی تو وہ کہاں سے کھائیں گے سب کے سب، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مقدس کتاب کی تصریحات کے خلاف ہے. جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ بنجر زمینوں کو استعمال میں لیں، اپنے وسائل کو بڑھائیں، تجارت کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے اگلی نسلوں کے لیے بہتر مالی حالت چھوڑ کر جائیں، یہ کام کرنے کا ہے. لیکن اس کی بجائے دوسری صورت اختیار کر لینا کہ زچہ و بچہ کی صحت کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس خدشے سے کہ پیدا ہو گئے تو ان کو کھلانا بھی پڑے گا، منصوبہ بندی کرنا، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. اب اگر 4 مہینے کا حمل ہے پھر تو اس کو گرانے والا قاتل ہی ہے، اور قیامت میں اس کو وہی سزا ملے گی جو قاتل کی سزا ہے. اور اس سے پہلے کے حمل کو گرانا یہ بھی بعض انتہائی صورتوں کے علاوہ یہ بھی ناجائز ہے، اور اس صورت میں بھی گناہ ہوتا ہے. اور حمل ٹھہرنے ہی نہ دینا، ایسی تدبیریں اختیار کرنا کہ حمل نہ ٹھہر سکے، وہ اس نیت سے اور اس غرض سے کہ بچے پیدا ہوں گے تو پھر ان کو خوراک میں حصے دار بنانا پڑے گا، یہ بھی ناجائز ہے. نحن نرزقکم و ایہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. جب رزق اللہ کے خزانے سے ملے گا تو یہ سوچنا کہ مفلس ہو جائیں گے، یہ سوچ بہت گناہ والی سوچ ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فرمایا اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو. تو منع کر دیا گیا کہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے. کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا ان باتوں کو سننا ہے جن کے سننے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا. اور زبان بھی زنا کرتی ہے، زبان کا زنا بے حیائی بولنا ہے. اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا نامحرم کو چھونا ہے. اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پیروں کا زنا بدکاری کی طرف چل کر جانا ہے.
اور پھر شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. تو یہ بے حیائیوں میں داخل ہیں یہ سب صورتیں. فرمایا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو. اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت، اپنے کانوں کی بھی حفاظت، اپنی زبان کی بھی حفاظت، ہاتھوں اور پیروں کی بھی حفاظت. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہوئی ہے اسے بغیر کسی معقول وجہ کے قتل نہ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل باغیوں سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سوائے 3 صورتوں کے کسی اور صورت میں تو مارنے کو جائز ہی قرار نہیں دیا، اور وہ تینوں صورتیں مجھ میں پائی نہیں جاتی، تو تم میرا قتل کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ظالموں نے بات نہیں سنی. حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو مظلومانہ شہید کر دی. فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اس نے تمہیں تاکید کر دی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم جب تک پختہ عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو. یعنی اگر تمہارے زیر پرورش تمہاری نگرانی میں کوئی یتیم آ گیا اور یتیم کے مورث نے، اس کے باپ نے اس کے لیے ترکے میں مال چھوڑا ہے، یا بڑے بھائی نے اس کے لیے ترکے میں کچھ مال چھوڑا ہے، تو اس مال کی حفاظت کرو. یہ امانت ہے پختہ عمر ہو جانے تک اس کے مال کی پوری حفاظت کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. الا بالتی ہی احسن، ہاں اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جو بہترین ہے تو ٹھیک ہے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ اسی یتیم کے ذاتی مصارف میں خرچ کرنا، کہ یتیم کے مال کو اسی کے ذاتی مصارف میں، جیسے لباس ہے، دوا دارو ہے، وغیرہ وغیرہ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور یہ پورا ناپ تول کرنا یہ آدمی کے وسعت میں ہے، آدمی کے صلاحیت کے تحت آتا ہے، کیونکہ اللہ کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو جب اس نے یہ حکم دیا ہے کہ پورا ناپ تول کرو، تو اس سے معلوم ہوا پورا ناپ تول کرنا اس کی طاقت رکھتا ہے. اور بعض علماء نے دوسرا مطلب بیان کیا کہ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرو. ہاں پھر بھی کوئی کمی بیشی نادانستہ طور پر ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. یہ جو 2 آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وصیت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تاکیدی حکم کو ذکر کیا ہے، اس میں 10 احکام آ گئے ہیں. کل اس کی کچھ انشاءاللہ مزید تشریح کر دیں گے. اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے.